اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں بارہا آیا ہے۔ نماز کے بارے میں بہت زور دیا گیا، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کا جسم صحیح سلامت ہے، سر نہیں ہے، تو وہ جسم قابل قبول نہیں ہے۔ آج نماز کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت گزرا کرتی تھی، لڑکی تھی۔ اس کے راستے ایک لڑکا آ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اسے چھیڑخانی کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، 2 دن ایسے ہوئے، 3 دن ایسے ہوئے، مسلسل یہ 3-4 دن کا معاملہ تھا۔ تو لڑکی نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو، اس کے بعد میں تم سے نکاح کر دوں گی، یہ میری شرط ہے۔ وہ لڑکا کہتا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مشکل نہیں، 40 دن کون سے مشکل ہے۔ اب وہ جا کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی کہ نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے ہیں، جب تقریباً 20-25 دن گزر گئے، وہ لڑکا گزر کے جا رہا تھا، لڑکی ملی۔ لڑکی نے کہا بتاؤ شادی کا کیا پلان ہے؟ کہا نہیں کوئی شادی شودی نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرو۔ اس واقعے سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب نماز کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کا رخ گناہوں سے موڑ دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسانوں کو، مسلمانوں کو گناہ سے روکتی ہے۔ جس بندے کی نماز میں اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھے، گناہ بھی کرے، تو سمجھے کہ اس کی نماز ابھی کمزور ہے، اس کی نماز میں کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اور بے نمازی کی بہت بڑی وعید آئی ہے، سزا آئی ہے، یہاں تک کہ ایک اژدہا، اشجاع الاضعاء، ایک سانپ ہے کہ جو بے نمازی پر مقرر کیا جائے گا، بے نمازی پر، اس کو ایک بار ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا، 70 ہاتھ۔ پھر وہ آ جائے گا، پھر اس کو ڈسے گا، پھر وہ 70 ہاتھ زمین میں دنس جائے گا، بے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا تیل لے کر جا رہی ہے، وہ تیل گرا اور زمین نے پی لیا۔ تو عمر فاروق کے دربار میں یہ شکایت چلی گئی کہ زمین نے تیل پی لیا ہے۔ کہا جا کر زمین کو کہہ دو کہ وہ تیل واپس کر دیں۔ زمین کو کہا گیا کہ عمر فاروق کہہ رہے کہ وہ تیل واپس کر دو، تو زمین خاموش۔ عمر فاروق کے پاس گیا کہ وہ تیل واپس نہیں ہو رہا۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ جا کر اس زمین کو میرا پیغام کر کے یہ چٹھی دے دینا، اور جس سوراخ میں دفنا دینا کہ اگر تم نے تیل واپس نہیں کیا تو ہم اس جگہ بے نمازی کو دفنا دیں گے، بے نمازی کو دفنا دیں گے۔ اب جیسے زمین نے عمر فاروق کا یہ واقعہ سنا اور یہ بات سنی، اسی وقت وہ تیل جو پیا تھا اس کو واپس کر دیا، اس کو واپس کر دیا۔ اب دیکھیں بے نمازی، کتا کہتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے خنزیر اور سور بنا دیا، مگر مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ یعنی کہ خنزیر بھی شکر کرتا ہے کہ شکر ہے کہ میں بے نمازی نہیں ہوں۔ تو لہٰذا نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پر اتنا زور دیا نماز پر کہ شاید ہی کسی اور معاملے پر اتنا زور دیا ہو۔ آپ علیہ السلام کا بیماری کی حالت میں ہے، آپ کے پاس حضرت علی اور حضرت عباس آئے، کہا کہ مجھے اٹھاؤ، ایک ہاتھ ایک کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھے پہ رکھا، اور کہا کہ مجھے مسجد لے چلو۔ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو اس واقعے سے 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ نماز کتنی اہمیت رکھتی ہے دین کے اندر، اور دوسرا کہ مسجد کیا ہے، مسجد کی اہمیت کہ اللہ کے نبی مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ اس پر علماء لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا آخری وقت بیماری کی حالت میں حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، اور آپ کے پاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین کے ساتھ گھسڑتے ہوئے نشان گھر سے مسجد تک بن گیا تھا۔ مگر آج ہم صحیح سلامت ہے، نماز نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے ہم پر عذاب، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری پریشانیاں، نماز نہیں پڑھتے کاروبار میں برکت نہیں، نماز نہیں پڑھتے رزق میں برکت نہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں۔
ہمارے گھروں میں پریشانیاں. اللہ کے نبی پر جب کوئی ایسی کیفیت آتی تھی، مثال کے طور پر تیز آندھی آ گئی، تیز بارش آ گئی، کوئی کیفیت ناگوار آ گئی، تو اللہ کے نبی مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. نماز کی وجہ سے وہ کیفیت اور وہ حالات جو تھی وہ دور ہو جایا کرتے تھے. آج جو بھی ہے یہ بیماری ہے، اب جیسے کہ یہ کورونا کی وبا پھیلی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ٹکا کے نماز پڑھا کریں، یعنی کہ نمازیں مت چھوڑے. میرا دعویٰ ہے کہ اس مسلمان کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس مسلمان کو صرف کیا یقین اور ایمان پختہ کر لینا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سلام بھی ایک دوسرے سے لیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھانا کھائیں، بس کیا توکل اللہ پر رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ پر توکل کریں. کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی. اور ہو مسلمان نماز نہ پڑھے، توکل نہ کرے، تو پھر جتنا مرضی سینیٹائزر لگا لے، ماسک لگا لے، بیماری اس کے پاس آئی جائے. کیا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور نماز کو اہمیت دینی چاہیے. کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، اتنا ضروری کام ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. مگر نماز ایک واحد چیز، ایک بات کو بات کرنے چلے جاؤں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو چکی ہے اور آپ کا مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، تو شریعت کہتی کوئی بات نہیں، زکوٰۃ معاف ہو گیا، زکوٰۃ نہ دیں. اسی طرح حج آپ پر فرض ہو گیا، آپ جا رہے ہیں، جو مال تھا وہ ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، یا کوئی مصیبت آ گئی کہ وہ مال سارا کا سارا ختم ہو گیا، تو شریعت کہتی کہ یہ حج بھی آپ کو معاف ہو گیا. جب آپ پر حج آئے گا، جب آپ صاحب استطاعت بن جائیں گے، یعنی کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ہے جب کوئی مجبوری آ جاتی ہے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر روزہ ہے، اب آپ صحیح سلامت ہے، آپ پر روزے واجب فرض ہیں. جیسے ہی آپ رمضان کے اندر 3 4 5 دن روزے رکھ کے آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی معمولی بیماری نہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، تو شریعت کہتی کہ روزہ نہ رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو. مگر واحد ایک نماز کی عبادت ایسی ہے کہ جو بیماری کے حالت میں معاف نہیں ہے، سفر کے حالت میں معاف نہیں ہے، حضر کے حالت میں معاف نہیں، کسی صورت میں یہ نماز اس کی معافی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنی غلطیاں بتائی ہیں تمام کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کی یا اللہ جتنے بھی بیرونی اندرونی یا اللہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یا اللہ نیست و نابود فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. الہ العالمین جو کورونا کی وبا ہے تمام کے تمام یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص مکہ کی اور مدینہ کی اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرما. آمین.